السلام علیکم۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اسکرین پر آپ ایک لاش کے ڈھانچے کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بندہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور پھر اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر سر کہتے نہ تھکتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد اور مال کو تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، اب انہوں نے مل کر گرمی کی چھٹیاں یورپ میں گزارنے کا پروگرام بنایا۔ بیٹے جہاں جاتے اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا وغیرہ دیتے رہنا۔ اس نے حامی بھر لی، سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک دن نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کو خاصی چوٹیں لگی تھیں۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا لیکن وہ کومے میں چلا گیا اور ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا۔ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا۔ 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ کیسا عبرتناک واقعہ ہے یہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت اور جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین کی تعلیم کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے۔ حقیقت ہے کہ ہر انسان جو بوتا ہے اسی درخت کا پھل پاتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے خوب کہا تھا کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔